آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں فرعون اور آل فرعون کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے نکل گئے تو فرعون کو اس کی خبر ہوئی، وہ لشکر تیار کر کے ان کے پیچھے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ دریائے قلزم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ فرعون نے بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر میں راستہ بننے پر وہاں سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں گھس گیا۔ جب سمندر کے عین درمیان میں پہنچا تو سمندر دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور ان کے اول و آخر سارے کے سارے تمام لوگ ڈوب گئے۔ سارے بنی اسرائیل پار لگ گئے اور سارے فرعونی ڈوب گئے۔ سمندر میں غرق کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرنے والے دو بدترین عذابوں میں مبتلا کیا جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک ہے قیامت تک ہونے والا عذاب جسے عذاب قبر یا عذاب برزخ کہا جاتا ہے، جو موت اور آخرت کے درمیانی وقفے میں انہیں آگ کی صورت میں ہو رہا ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا عذاب قیامت کے دن شروع ہوگا۔ تو اس آیت میں ان دونوں عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ النار یعنی آگ کا عذاب ہے آل فرعون کے لیے، یوردون علیہا غدوا و عشیا، جس آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک عذاب جو اس وقت ہو رہا ہے، اور دوسرا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا، کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ جنت کا ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوا فیہا بسلام، لیکن یہاں کہا گیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے اور فرشتے پھر مار مار کے دھکے دے کے ان کو آگ کی طرف لے جائیں گے۔ تو النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا، یعنی فرعون اور اس کی آل کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ غدوب کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو، اور عشی کہتے ہیں دن کے آخری حصے کو۔ صبح شام سے مراد صرف اسپیسیفکلی مارننگ اینڈ ایوننگ ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ یہ محاورتاً بولا جاتا ہے ہمیشہ کسی کام کے کرتے رہنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس اس کا تو صبح شام یہی طریقہ ہے۔ اردو میں بھی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے صبح شام؟ مسلسل، یعنی مستقل طور پر وہ تو یہی کرتا ہے، کیونکہ صبح کرتا ہے اور پھر شام ہوتی ہے تو شام، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر اس کو صبح اور شام کے طور پر بھی لیا جائے لٹرل میننگ میں، تو اس کا مطلب یہ کہ صبح کے وقت انہیں آگ پر لایا جاتا ہے اور پھر شاید بریک ہوتی ہے اور پھر دوبارہ شام کو، اور یہ بھی عذاب کی شدید قسم، کیونکہ جب تکلیف سے گزر کر انسان تھوڑا آرام کرنے لگتا ہے اور پھر اس تکلیف میں پڑ جائے، جیسے اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے اور تھوڑے دن ٹھیک ہو اور دوبارہ کووڈ ہو گیا، تو یہ بھی تکلیف کی شدید قسم ہوتی ہے۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اسے جنت والوں کا مقام دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے۔ اب یہ جو ہے کہ وہ صبح شام اس پہ پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف جا کے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہاں ان کو عذاب بھی ہوتا ہے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یعنی پہلے عذاب سے بھی زیادہ شدید عذاب کی طرف ان کو لے جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے کم درجے کا ہے، کیونکہ جہنم ایک بہت بڑی چیز ہے اور قبر جو ہے وہ ایک چھوٹی جگہ ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو عذاب کے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ پہلا عذاب جو ہے قیامت کے دن برپا ہونے تک ان کی روحوں کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت ان کو کیا دکھایا گیا تھا؟ آل فرعون کو دکھایا گیا تھا کہ وہ آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ آسمانوں پر روحیں ہی ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے جسموں اور روحوں کو یکجا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی جسم اور روح دونوں پر سزا ہوگی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی میں گئے ہیں نا، جسم ان کے پانی میں گھل گئے، روح ان کی قبض کر لی گئی، اور یہ عذاب وہاں روح پر پیش کیا جا رہا ہے۔
اور قیامت کے دن کا عذاب اس لیے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ وہ جسم اور روح دونوں پر ہوگا. اور یہ عذاب صرف فرعونیوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تمام مجرموں کو قبر میں ڈالنے پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب جو فیصلہ ہونے کے بعد ہوگا وہ تو بہت ہی سخت ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، اور وہ ہے قوم نوح کے بارے میں جو پانی میں ڈوبے تھے. سورۃ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً انہوں نے کثیر تعداد کو بھٹکا دیا، یعنی قوم نوح کی اکثریت بھٹکی ہوئی تھی. تو نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی. انہوں نے کیا کہا؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ تو اب ان ظالموں کو گمراہی میں ہی زیادہ کر، یعنی اب ان کی ہدایت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب ان پر عذاب آنا ہی چاہیے. تو عذاب آ گیا. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی ہی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا، وہ ڈبو دیے گئے. فادخلوا نارا، پانی کا عذاب آیا تھا ان پر بھی، فرعونیوں پہ بھی پانی کا عذاب آیا تھا، ان پہ بھی پانی کا عذاب آیا، لیکن پانی میں جانے کے باوجود آگ میں سزا دی جا رہی ہے. چونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، ہمیں تو صرف قرآن کی نص کو، چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی، اور جو احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچ بتا رہی. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یعنی ہوا کیا تھا، جب وہ ڈوبے تھے پھر وہ پانی آہستہ آہستہ نیچے اترا، اتنے تک ان کے جسم گل سڑ گئے، زمین کی مٹی میں مل گئے یا ہواؤں میں اڑ گئے یا جہاں بھی. تو اگر پانی کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ یہاں جتنے بھی ان کے جسم کے ذرات ہیں، وہ ذرات جہاں بھی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑے جگہ پر پھیل گئے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ زمین بھی ان کے لیے قبر کا ایک گڑھا ہی بن گئی، اور سمندر بھی قبر کا گڑھا ہی بن گیا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پانی کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے؟ دو گیسز سے، H2O. آپ دیکھیے ایک جلتی ہے اور دوسری جلاتی. حیرت کی بات ہے نا کہ ہے پانی، لیکن جن چیزوں سے مل کے وہ بنا ہے وہ جلانے والی اور جلنے والی. یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے نا. وہ چاہے تو پانی میں جلنے کی سزا دے دے، اور وہ چاہے تو کسی اور طرح دے دے. جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایک اور دنیا میں ہوتا ہے، وہاں کے معاملے اور ہیں. ہمیں یہ باتیں ہماری زبان میں سمجھائی گئی، اور بعض اوقات ہم ان کو پھر دنیا سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ جی ہم نے قبر کھودی، ہمیں تو کہیں آگ نظر نہیں آئی اور ہمیں تو کہیں عذاب نظر نہیں آیا، تو یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص آپ کے ساتھ ہی سویا ہوا ہے اور وہ نیند میں چیخیں مارنے لگتا ہے، تو آپ اس کو ہلا کے پوچھتے کیا ہے تمہیں، کیا ہے تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیچھے ایک سانپ آ رہا تھا اور مجھے کاٹنے لگا تھا، یا اس نے کاٹ لیا مثلاً، تو مجھے اس کی پین ہو رہی تھی. اب وہ جو ساتھ سویا ہوا ہے وہ اگر یہ کہے کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو، یہاں تو کوئی سانپ نہیں تھا اور کہاں کاٹا ہے، تمہارا جسم بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہ جسم پر ہی محسوس ہو رہا تھا اور وہ خوف میں تھا، وہ رو رہا تھا، اس کو وہ سب نظر آ رہا تھا، لیکن ساتھ لیٹے ہوئے بندے کو نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی. تو کیا آپ اس کو جھوٹا قرار دیں گے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو کچھ تم بیان کر رہے ہو؟ نہیں، وہ ایک اور دنیا میں ایگزسٹ کر رہا تھا جہاں اس کی روح تھی. مادی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اٹ واز دیئر سم ویئر، جہاں یہ اس کی روح تھی یا جہاں بھی یہ تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا اور بھاگ رہا تھا اور درد سے رو رہا تھا. تو یہ سب اس کے لیے ایک حقیقت تھی، لیکن ہو کیسے رہا تھا؟ آج تک کوئی گتھی سلجھا سکا یہ خوابوں میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا حیران کن ہے، یہ اتنا حیران کن ہے. اور بعض اوقات آئندہ ہونے والی بات انسان کو ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے وہ ہو چکی ہو، اور بعض اوقات انسان نے خواب دیکھا ہوتا ہے اور پھر بعد میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کہاں دیکھا تھا میں نے، پھر اس کو یاد ہوتا ہے نہیں میں نے حقیقت میں نہیں خواب میں دیکھا تھا، اور اب وہی چیز مجھے حقیقت میں بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو خواب ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ کے خالق ہونے پر. تو بہرحال آل فرعون کو تو آگ کے عذاب میں ڈالا گیا غرق کر کے. یہاں قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا. وہاں کون سنتا ہے، کون مدد کر سکتا ہے، کرنا بھی کوئی چاہے. اب اگر آپ مثلا سوئے ہوئے بندے کو یہ کہے کہ وہ جو خواب تم نے دیکھا تھا میں مارتی ہوں اس سانپ کو، کہاں سے ماریں گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو جس پہ بیتے وہی جانے. تو ان دونوں آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عذاب قبر جو ہے یا قیامت کے آنے سے پہلے کا عذاب برحق ہے. اسے آپ عذاب قبر کہیں، اسے آپ عذاب برزخ کہیں، اسے آپ کچھ بھی نام دیں، لیکن وہ برحق ہے. حدیث میں اس کو عذاب قبر بتایا گیا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے کہا ہاں عذاب قبر برحق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ہر نماز کے بعد، اور وہ دعا سب کو آتی ہوگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم، آخر تک. انشاءاللہ آج یہی دعا ہے ہماری، آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو بذریعہ وحی قبر کی آزمائش کے حق ہونے کی خبر ملتی ہے انسان کو، اس لیے ہمارا ایمان ہے وحی پر اور ہم اس کو حق مانتے ہیں، حق ہی جانتے ہیں. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہر شخص کا قبر میں امتحان ہوگا تو مسلمان رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آوازوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ سکی کہ آپ کیا فرما رہے، کیونکہ مائک اسپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. آپ بات کر رہے تھے اور صحابہ نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آوازوں میں آپ کی آواز دب گئی. جب ان کی آہو بکا رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا کہ اللہ تیرے لیے برکت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی، یعنی ایک سخت ٹیسٹ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. یعنی جب مردے کو دفن کرتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ تمہیں سنوا دی جاتی، یا یہ کہ پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی سزا ہوتی ہے اور وہ رونا دھونا کرتا ہے تو وہ رونا دھونا سنوا دیا جاتا. ابن مسعود کہتے ہیں بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. یعنی انسان وہ فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ انسان نہیں سن سکتے لیکن اور مخلوقات سن سکتی ہیں. ایک اور آیت بھی ہمیں عذاب قبر کے بارے میں اشارہ دیتی ہے، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے 93. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے لیکن قرآن بتاتا ہے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گی اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. یعنی اس کی آیات پر جھکتے نہیں تھے یا ان کو مانتے نہیں تھے. یہاں بنیادی طور پر کفر کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت سخت ترین تکلیف ان کو ہوتی ہے، سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دھمکا رہے ہوتے ہیں کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، سخت ذلیل کیا جائے گا. اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی سزا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آج کون سا ہے؟ مرنے کا دن ہے، یعنی مرنے کے بعد سے تمہاری سزا اب شروع ہو جائے گی، یہ مطلب ہے. تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، غمرات الموت کا مطلب ہے موت کی سختیاں، سکرات، مشکلات. غمرہ کا مطلب ہوتا ہے شدت، سختی. اصل میں غمرہ کہتے ہیں کسی چیز کو جو ڈھانپ لیتی ہے. غامر اس پانی کو کہتے ہیں جو ہر طرح کے اثرات کو چھپا کر زائل کر دے، یعنی زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو برتن میں کچھ میل کچیل ہوتی ہے وہ پھر نظر نہیں آتی. تو یہاں سے پھر یہ شدتوں اور تکلیفوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے انسان اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جو موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہوتی ہے تو دیکھ کے انسان کا جسم لرز جائے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اس وقت فرشتے اپنے ہاتھ لمبے کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں اس وقت غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں بول رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب کی خبر سنا رہے ہوتے ہیں ان کو. سورۃ انفال میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. ہمیں تو نظر نہیں آتا مرنے والے کو جو مار پڑ رہی ہوتی، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ایسے ظالموں کی موت جب آتی ہے تو فرشتے ان کو مارتے ہیں، یعنی غصہ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور برے عذاب کی خبر بھی دیتے ہیں ان کو. اور ڈانٹ کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، یعنی روح کو اپنے جسم سے نکال کے ہمارے حوالے کرو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بری طرح رسوا کیا جائے گا. اور یہاں الیوم سے مراد پھر قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، یعنی آج تمہارے عذاب قبر کی ابتدا ہو جائے گی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں واضح طور پر عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قیامت تو جب اللہ چاہے گا قائم ہوگی. تو دنیا اور قیامت کے درمیان یہ برزخ کا جو وقفہ ہے، اس میں انسان جہاں پر بھی ہو اس کا جسم، اس کی روح، اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے. کیوں یہاں ان کو سزا دی گئی؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیا کرتے تھے.
اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے. یہ قابل مواخذہ چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو ظالمانہ فیصلہ کہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات کرے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یا اللہ نے کوئی شریک بنا لیا اپنا. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آیات کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی رائے، اپنی لاجک کو پیش کرنا اور آیات کو حقیر سمجھنا اور احکامات کو مصیبت سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی بات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو تکبر تو نہ کرے نا کہ ہماری سمجھ بہت بڑی ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اپنی آراء کو آیات کے ساتھ ٹکرائے مت. یعنی آیات کو اس طرح مت سوچے کہ یہ بات یوں کہی گئی ہے اور آج کے دور میں نہیں ہو سکتی اور یہ تو بہت مشکل ہے، ایسا کچھ نہ کہیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور کافر کو جب عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، اور اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تیسری آیت جو ہمیں برزخ کی زندگی کے بارے میں خبر دیتی ہے قرآن مجید میں، وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے راستے میں اپنی جان دی. اب وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اور یہ برزخی زندگی کی طرف اشارہ ہے. یہاں احیاء ان سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے. اگر دنیا میں وہ زندہ ہوتے تو پھر قبر میں نہ ڈالے جاتے، اسی لکھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور ویسے بھی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا، لیکن وہ اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. کیونکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے نزدیک تو بس انسان مرا اور اس کا جسم ختم، مٹی بنا اور قصہ تمام ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان مر نہیں جاتا، بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کے الگ ہو کے ایک اور مقام پہ چلی جاتی ہے اور وہاں وہ شعور رکھتی ہے. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو. جہاں کفار کا انجام بتایا گیا کہ ان کو مرنے کے بعد سزا ملتی ہے، وہاں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کا اچھا انجام بھی بتایا گیا کہ کس طرح ان کے لیے خوشخبری ہے اور کس طرح ان کو زندگی ملتی ہے. تو یہاں پر شہید کو مردہ نہ کہا جائے، یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ مردہ کیوں نہ کہیں، وہ تو مر چکے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس سینس میں تو مر چکے ہیں کہ ان کا جسم اور روح الگ ہو چکے ہیں، ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے. کیونکہ اگر وہ روح جسم کے اندر ہوتی تو پھر وہ مٹی کے اندر نہیں دبائے جا سکتے تھے. جب تک روح جسم کے اندر ہوتی ہے، چاہے کتنے ہی دن لگ جائیں انسان کو ہسپتال میں یا گھر میں ڈیتھ بیڈ پر، اس کو اٹھا کے قبر میں کوئی نہیں ڈال کے آتا جب تک کہ پوری نکل نہیں جاتی. لیکن روح کا نکلنا جسمانی موت ہے، ادروائز روح کے اوپر ڈیتھ نہیں آتی. ایک روح جو ایک دفعہ پیدا ہو گئی ہے نا، بس وہ پیدا ہی ہو گئی ہے، اب اس نے مرنا نہیں ہے. روح نہیں مرتی. روح اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھی. آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو نکالا تو وہ روحیں اس وقت پیدا ہو چکی تھی اور ان کو خاص جگہ پر رکھا گیا، اور دنیا میں باری باری اللہ تعالیٰ انسانوں کو جسم دیتا اور اس میں وہ روحیں آتی جا رہی ہیں. اور پھر جب یہاں اپنا ٹائم پورا کر لیں گے تو پھر یہاں سے جسم اور روح الگ ہو جائے گی. جسم مٹی میں چلا جائے گا کیونکہ یہ بنتا بھی مٹی سے ہی ہے، یعنی خوراک ہماری زمین سے آتی ہے، اور روح جو ہے وہ جہاں سے آتی ہے وہیں واپس لوٹ جائے گی. اچھے لوگوں کی روحیں، اچھی روحوں کو اچھی جگہ رکھا جائے گا اور بری روحوں کو قید خانے میں رکھا جائے گا. کچھ علیین میں ہوگی اور کچھ سجین میں ہوگی. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی برزخ کی زندگی کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. اور وہاں انسان کو اس طرح ہر چیز نہیں چاہیے ہوتی جیسے دنیا میں چاہیے. آپ دیکھیں نا، جب ہم جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں تو پھر ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. آپ کبھی اپنے گھر کے صرف کچن کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو گنے، کاؤنٹ کریں، صرف کاؤنٹ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی چیزیں میری ضرورت کی ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ کہا جائے نا ان میں سے یہ چیز نکال دو، پھینک دو یا دے دو کسی کو، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو میری ضرورت کی، یہ بھی میرے کام کا. ایک چھوٹی سی چمچ بھی آپ نہیں پھینکتے کہ نہیں کسی وقت اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے الگ، بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی رکھتے ہیں. پھر اپنے بیڈ روم میں چلے جائیے، اپنے واش روم میں چلے جائیے، ہر جگہ آپ کی ضرورت کی چیزیں بھری ہوئی ہیں. تو جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے نا تو بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں. نہ جسم کی پھر ضرورت رہتی ہے، نہ روح کو ضرورت رہتی ہے. روح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے جہاں یا اس کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم ہے، یا پھر اس کے لیے آگ کا گڑھا ہے. تو یہاں قبر کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی برزخ کی زندگی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہاں آرام بھی ہے اور عذاب بھی ہے. ایک بڑی اہم بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی کوئی محبوب چیز دے دیتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. جب کوئی پیاری چیز انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے
اور ہمیں اپنی پیاری چیزوں میں سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی جان ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے کسی، لیکن اللہ کی خاطر بڑے لوگوں نے اپنی جان بھی دی ہے، ٹھیک ہے، معمولی کام نہیں ہوتا، تو ان کے لیے پھر اتنا ہی بڑا اجر سنایا گیا، کیونکہ مردہ لفظ جو ہے نا ایک نیگیٹو ورڈ ہے نا، ایک تکلیف دہ، مردہ ہی نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن زندگی تمہارے والی زندگی نہیں، وہ ایک اور زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی دراصل اصل زندگی ہے۔ جہاں تک شہید کی زندگی کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، یعنی ان کو وہاں ایک اور طرح کے جسم دے دیے، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں، وہاں تک پہنچ گئے۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور راحت اور آرام کے مزے دیکھے تو کہا، کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا یہ پیغام میں ان تک پہنچا دوں گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ البقرہ کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کیجیے کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کے ساتھ اسپیشل معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مرنے کے بعد کوئی مجرم کی حیثیت سے دنیا سے جاتا ہے اور کوئی محسن کی حیثیت سے، اور جیسا کوئی معاملہ کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ویسا ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیار کیا، آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، اس لیے اپنی نیت کو بار بار خالص کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ بہرحال قبر کی زندگی ایک حقیقی زندگی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یعنی آخرت کا سفر موت کے بعد قبر سے شروع ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مرحلے مشکل ہوں گے، اگلے جتنے بھی سٹیپس ہیں جنت تک پہنچنے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ ہوتے۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح کہاں تھی ہمیں کچھ پتا نہیں، ایسی جگہ رکھا گیا جہاں ہمیں شعور نہیں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آئے ہمیں کچھ شعور نہیں تھا، چھوٹی سی جگہ قبر سے بھی تنگ، لیکن چونکہ شعور نہیں تھا تو اس لیے یاد ہی کچھ نہیں کہ وہاں کیا کیا، کوئی تنگی یاد نہیں، شعور نہیں تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب ہم دنیا میں آ گئے تو شعور کا سفر شروع ہو گیا، اور پھر دنیا کی رنگا رنگی اور زیب و زینت اور بہت مزے مزے کی چیزیں، اس میں ہمارا دل لگ گیا۔ یعنی پہلے تو اندھیرے سے روشنی میں آئے تھے نا، اب اس پلانٹ سے جب زمین کے اندر جائیں گے تو اندھیرا ہوگا۔ تکلیف کے بعد نعمت دیکھے تو انسان خوش ہوتا ہے، لیکن نعمت کے بعد تکلیف دیکھے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ دنیا میں زیادہ دل لگا بیٹھتے ہیں اور دنیا کی محبت میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں اور ہر وقت صرف خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بس انجوائے کر لیں کسی طرح، اور انجوائے کرنے کی چیزوں کو اتنا زیادہ فوکس میں رکھتے ہیں اور اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اپنی جان مال ہر چیز اس پہ قربان کیے رکھتے ہیں، چاہے وہ کھانے پہننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو۔ سب سے زیادہ ہماری جو توجہ ہوتی ہے یا شوق ہے ہمارے، وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ فوکس اس کی طرف ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ جب ایک انسان اس رونق اور اس زیب و زینت کو چھوڑ کے جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو امریکہ سے نکال کے پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں بھیج دیں، اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی یہ رونقیں چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کو مشکل نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے ان رونقوں سے دل نہیں لگایا ہوتا۔ تو جتنا آپ دنیا میں زیادہ گھستے چلے جائیں گے اور دنیا کی رونقوں اور زینتوں میں زیادہ وقت لگائیں گے، قبر اتنی ہی وحشت ناک لگے گی، اتنا ہی زیادہ پریشانی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ آپ سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے دوست چھوڑا ہے، بہن بھائی رشتے دار عزیز سب چھوڑا ہے دنیا میں، مال و متاع چھوڑا ہے، گرم نرم بستر چھوڑا ہے، کپڑے چھوڑا ہے، مزے مزے کے کھانے پینے ہر چیز چھوڑا ہے۔ اب یہاں تو وہ سب کچھ نہیں ہے، وہاں تو وہی ملے گا جو عمل ساتھ لے کر آئے، عمل کی کرنسی ساتھ ہوگی، اس کے مطابق جو آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے وہی مل جائے گا۔ تو بہرحال قبر اندھیری جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، ٹوٹل ڈارکنیس ہے، اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا، یعنی میری دعا کی وجہ سے۔ صلاۃ کا لفظ ہے لیکن یہ دعا کے معنوں میں استعمال ہے۔
یعنی آپ دعا کرتے تھے، اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی عقل کو لوٹایا جاتا، ہوش و حواس بحال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو نا کہ کسی اندھیری کوٹڑی میں آپ ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کہاں ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ اٹھ کے دیکھیں تو وہ پھر تکلیف دہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل آج کی طرح سننے بولنے دیکھنے والے ہوگے قبر کے اندر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ قبر سے بہت خوف کھاتے تھے، خاص طور پر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس رکتے تو بہت روتے تھے۔ ہم بھی بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، یہ گزرتے ہیں، لیکن ہمارے تو کوئی آنسو نہیں آتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جو جاہل انسان ہوتا ہے یا بے شعور انسان ہوتا ہے اس کو تو ڈر نہیں لگتا، اس کے اندر وہ خشیت نہیں ہوتی۔ صحابہ میں سے عمرو بن العاص کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو، یعنی کوئی عورت نہ جائے، نہ آگ ہو، کیونکہ وہاں وہ لوگ کینڈل یعنی آگ لے کے جاتے تھے، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ مارننگ کے لیے کینڈل جلائی جاتی ہیں۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے کہ میرے آل اولاد ہے اوپر باہر مجھے انس رہے، اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو ایک کمزور عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قبر کے اندر جما کے رکھے گا، وہ جواب دے پائیں گی۔ جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ اب قبر میں دفنانے کے بعد 3 سوال پوچھے جائیں گے، اس پر ایک کتاب بھی ہے قبر کے 3 سوال، اور اس میں میں نے ساری یہ احادیث اکٹھی کروا دی تھی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر انسان سارا کچھ دیکھ لے، پڑھ لے، اور اس کو ریفرنس بھی سارے مل جائیں۔ اسی طرح مردہ جو ہے وہ قبر میں باہر والوں کی پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں تھی۔ لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، گڑھا کھود کے پھر سائڈ سے کھودا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اتنی چپ ہو گئی سب۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ سے زمین کو رید رہے تھے، آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یعنی قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ آپ نے 2 یا 3 بار یہی بات فرمائی اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں یعنی میت کو دفنا کر تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے، جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ یعنی جب قبر میں لٹا کے قبر بند کر دی جاتی تو فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھئی وہاں تو مٹی اس کے اوپر تک ہوتی ہے تو وہ بیٹھتا کہاں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہم کیفیت نہیں بتا سکتے، لیکن چونکہ یہ بات احادیث میں بیان ہوئی ہے اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے، ربی اللہ دینی الاسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ کتاب قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ ابھی تعلیم القرآن